ہم اسرائیل کے مسئلے پہ پیچھے ہٹ جائیں، ہم سی پیک کے مسئلے پہ پیچھے ہٹ جائیں، یا ہم کشمیر کے مسئلے پہ پیچھے آ جائیں، آخر کار ایک کے بعد دوسرے محاذ سے وہ ہمیں پیچھے کرنے کی کوشش۔ پاکستان اگر سر جھکا دیتا ہے اس موجودہ صورتحال پہ، واحد عالم اسلام کی ایک ایٹمی اور جوہری ریاست ہے، 22 کروڑ عوام، غیرت مند عوام کا ملک ہے، جب تک بھی ایک مسلمان غیرت مند زندہ ہے، یعنی اسرائیل کو ہم ایک جائز ریاست تسلیم نہیں کریں گے، فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ میرے اوپر شدید دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے۔ پاکستان میں یہ جو موجودہ مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے امریکہ $100 ملین اس نے مختص کیے ہیں پاکستان میں ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ انڈیا اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں دنیا میں اب چھپے ہوئے نہیں رہ گئے، ساری دنیا کے سامنے آشکار ہو چکے ہیں۔ جب عرب آ گئے ہیں باہر کو اس کو تسلیم کرنے کے لیے، تو انڈیا کے لیے کیا مشکل رہ گئی؟ امریکہ ایک نئے منصوبے کے تحت مڈل ایسٹ میں وارد ہو رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا جدید تاریخ میں کہ امریکی صدر جو ہے وہ سعودی عرب سے ڈائریکٹ اسرائیل فلائٹ پر پہنچے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک ایسی بات کی جو سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی سطح پر جو کمٹمنٹس رہی ہیں، اور ایون OIC کا نقطہ نظر ہو یا عرب لیگ کا نقطہ نظر ہو یا UN کا نقطہ نظر ہو، اس سے ہٹ کے انہوں نے جا کے یروشلم میں یہ بات کی کہ 2 ریاستی نظریے کی بجائے ایک ریاستی نظریے پر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ تو اس وقت ان کے اندر کی دل کی بات جو ہے وہ بالکل سامنے آ گئی۔ ان کا مطلب یہ تھا، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ فلسطینیوں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی ایک ٹیریٹری جس کا ظاہر ہے کہ مرکز بیت المقدس ہوگا، اس کے تحت ایک ریاست ان کی، اور دوسری پھر اسرائیل کی ریاست، اگرچہ ہم اس کو شروع دن سے قائد اعظم کے نظریے کے مطابق ایک امپوزڈ غاصب ریاست سمجھتے ہیں، تو لیکن یہ کہ عالمی سطح پر برطانیہ، امریکہ اور ان کے حواریوں نے طے کیا کہ یہ اسرائیل کو بھی ایک لیجیٹیمیٹ حق جو ہے وہ دیا جائے ایک ریاست کا۔ تو اسی پر دنیا میں بات چل رہی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہہ کہ گویا اس چیز کا اعلان کیا کہ اسرائیل ہی ایک ریاست رہے گی۔ ہم یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ فلسطین ریاست کے طور پہ جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ پھر اس کے بعد ڈیل آف دا سینچری کا نظریہ سامنے آیا کہ جس میں آہستہ آہستہ جس میں ظاہر کیا گیا کہ ڈیل آف سینچری کا مطلب یہ ہے کہ یروشلم یا بیت المقدس پر فلسطینیوں کا کوئی حق نہیں، اور کچھ مزید علاقے لے کے مصر سے یا جارڈن سے وہاں پہ ان علاقوں سے نکال کے فلسطینیوں کو وہاں پر آباد کیا جائے۔ پہلے ہی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو 2 چھوٹے چھوٹے خطے فلسطینیوں کے پاس باقی رہ گئے ہیں، جو 14% ٹوٹل فلسطین کا علاقہ بنتا ہے، 48 کے بعد جس طرح سے باہر سے لا کے یہودیوں کو آباد کیا گیا، تو وہ اتنا علاقہ رہتا ہے، لیکن اس کی بھی آپس میں کوئی سرحدیں نہیں ملتی، یعنی غزہ کی اور مغربی کنارے کی آپس میں کوئی سرحدیں نہیں ملتی، یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے کے لیے اسرائیل کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے۔ ان علاقوں میں بھی کوئی ویپن لے کے فلسطینی بغیر جو ہے وہ اسرائیل کی اجازت کے، خود فلسطینی سپاہی بھی وہ جو معاہدے ماضی میں انہوں نے نام نہاد کیے اس کی روشنی میں کوئی سپاہی بھی وہاں پہ اپنے عوام کی حفاظت کے لیے بھی اس طرح سے ویپن لے کے حرکت نہیں۔ تو اس طرح سے ایسے حقوق بظاہر اس نام نہاد فلسطینی ریاست کو دیے گئے جس کی نسبت ہمارے ہاں ایک بلدیہ کے بھی حقوق زیادہ ہوتے ہیں، تو اس سے کم تر حقوق دیے جائے۔ اب امریکہ کا یا ٹرمپ کے دور کا نظریہ یہ ہے کہ یہ حقوق بھی ان سے جو ہے وہ واپس لے لیے جائیں، اور ریاست کا کوئی تصور فلسطینیوں کے لیے باقی نہ رکھا جائے۔ ایک طرف یہ کام چل رہا، تو دوسری طرف انہوں نے جو اپنے عرب دوست تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان سے کہا جائے کہ اب آپ اسرائیل کو اوپنلی تسلیم کر لیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ان کے زیر زمین روابط تو پہلے سے تھے۔ جن لوگوں کی تاریخ پر نظر ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب عثمانی خلافت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تو ان مسلمانوں کے خطوں میں وہ خاندان لا کے آباد کیے گئے جن کے ساتھ مغرب کے معاہدے موجود ہیں، یعنی ان کی مرضی اور منشا کے مطابق آئے
اور ان کے فرما بردار رہ کر یہ ہمیشہ باقی رہے، اور اب ظاہر ہے کہ ایک ایک کر کے ان سے یہ تسلیم کروایا جا رہا ہے کہ اب اگلے مرحلے پہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ اب وہ ایک نے کر لیا، پھر دوسرے نے کر لیا، پھر تیسرا بھی تیاری پہ ہے، یعنی لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ سارے کے سارے اگر نہیں کریں گے تو ان کا ارادہ وہی ہے کہ جو باقی ممالک کے ساتھ وہاں پہ کیا ہے وہی ان کے ساتھ۔ یہی دباؤ پاکستان پر آ گیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے جب کہا، اگرچہ ان کا موقف میں یہ واضح طور پہ کہوں کہ عمران خان صاحب کا موقف بظاہر تو بہتر ہے عربوں کے موقف سے، لیکن ریٹریٹ کیا گیا ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے موقفات سے اور ان کے نقطہ نظر سے، جو پہلے مسلم لیگ کی پاکستان بننے سے پہلے کی قراردادیں ہیں، 1940 کی جو قرارداد ہے جب پاکستان کی قرارداد منظور کی گئی، یا جو اس وقت پاکستان بن گیا تو گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کو وزیر اعظم اسرائیل نے خط لکھا اور سفارتی تعلقات کے قائم کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا جب تک بھی ایک مسلمان غیرت مند زندہ ہے، یعنی اسرائیل کو ہم ایک جائز ریاست تسلیم نہیں کریں گے، جبکہ انہوں نے کہا کہ ناجائز یعنی ہم جائز اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے۔ یاد رکھیے گا یہ جو ایمبیگوٹی یا ابہام ہے اس نظریے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو آپ بہرحال ایک جائز ریاست سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کچھ حقوق فلسطینیوں کو بھی دیے جائیں۔ یہ ہے تاریخ کے ساتھ ایک اندھا کھیل، کیونکہ یہ یاد رکھیے جب چند ہزار 5-6 ہزار سے زیادہ یہودی نہیں تھے، اس کے بعد 12-13 ہزار وہاں پہ مسیحی تھے، جب یہ ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا اس خطے کو اور فلسطین کی جو ٹوٹل آبادی تھی اس میں جو بہت بڑی جو تعداد تھی وہ مسلمانوں کی تھی۔ اس زمانے میں میرا خیال یہ ہے کہ مور دین یعنی 80 لاکھ کے قریب مسلمان وہاں پہ موجود تھے، یہ تو چند ہزار باقی لوگ موجود تھے۔ تو اس ساری سچویشن میں یعنی ان کو ان کی زمینیں ہتھیا کر، کوئی خرید کے، کوئی اونے پونے کر کے، کوئی ظلم اور دھونس اور دھاندلی سے، پھر اس کے بعد ان کو نکالا گیا، جس کو ہم غزہ کہتے ہیں۔ یہ مہاجر کیمپ ہے جس کو ہم غزہ کہتے ہیں، جو اس وقت 18-19 لاکھ کی جہاں پہ فلسطینیوں کی آبادی ہے، یہ مہاجر کیمپ ہے جب ان کو اکھاڑا گیا اپنی زمینوں سے اور یہاں پہ آباد کیا گیا۔ اب یہ کیا صورتحال ہو گئی، ایک دم یہ کیا دنیا میں تبدیلی آئی ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ اپنے سامعین کو، ناظرین کو، قارئین کو ایجوکیٹ کریں کہ صورتحال کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا دھیمے دھیمے اور دھیرے دھیرے کام چل سکتا تھا، لیکن اسرائیل کو اس وقت جو فلسطینیوں کی طرف سے مزاحمت درپیش ہے اور ارد گرد سے بھی جو ان کو مزاحمت درپیش ہے، پہلی دفعہ ہے کہ فلسطینیوں نے جو بمباری کی اور جو انہوں نے میزائل داغے اور جو انہوں نے راکٹ پھینکے وہ تل ابیب تک جا پہنچے۔ اور پہلی دفعہ ہوا کہ جب 2006 میں حزب اللہ کے ساتھ انہوں نے مارکا لڑا تو اسرائیل کے وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنی شکست کا کھلے عام جو ہے وہ اعتراف کیا۔ اب یہ ان کی سزا، اس وقت جو بیروت کا پورا ضلع اڑا دیا گیا ہے، یہ انہی لبنانیوں کو سزا دی جا رہی ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا اسرائیل کے خلاف۔ تو ارد گرد کی مسلمان ریاستوں کو کمزور کرنا، اور جو اب عراق چونکہ اس کو نہیں ماننے کو تیار تو اس کو تباہ کیا جا رہا، شام چونکہ اسرائیل کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا، اور لبنان چونکہ وہاں حزب اللہ موجود ہے، کسی صورت بھی سر جھکانے کو تیار نہیں، اور بیروت کے ساتھ انہوں نے کیا کھلواڑ کیا ہے۔ اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے زور لگایا تھا، پہلے سعد رفیق کو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ریاض میں انہیں گرفتار کر لیا گیا، وہاں زبردستی استعفیٰ دلوایا گیا، پھر واپس آئے، پھر انتخابات ہوا تو اس میں پھر یہ منتخب ہو گئے، تو یہ چاہتے تھے وہاں اس طرح سے یعنی حالات ایسے دگرگوں ہو جائیں کہ وہاں کوئی حکومت ہو بھی اور نہ بھی ہو۔ اس وقت انہوں نے نہیں کامیاب ہو پا رہے تھے کہ لبنان میں بیروت میں یہ دھماکہ کر کے یہی حال کر لیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ میرے اوپر شدید دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور ہمارے بہت سارے اپنے ادارے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو موجودہ مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، در حقیقت آخر کار
میں نہیں کہتا کہ یہ شعوری طور پر ان کے ایجنٹ ہیں، پاکستان کے ادارے یہ کہہ چکے ہیں، یعنی آن ریکارڈ ہیں، بہت سارے لوگ اس کے گواہ ہیں کہ ISI کے چیف نے یہ کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے امریکہ $100 ملین اس نے مختص کیے ہیں پاکستان میں اس ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے۔ اور انڈیا اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں دنیا میں اب چھپے ہوئے نہیں رہ گئے، ساری دنیا کے سامنے آشکار ہو چکے ہیں۔ جب عرب آ گئے ہیں باہر اس کو تسلیم کرنے کے لیے تو انڈیا کے لیے کیا مشکل رہ گئی۔ تو اس وقت پاکستان کو اس طرح سے جو افراتفری کا شکار کرنے کا اصل مقصد، جہاں باقی سی پیک کو روکنا ہے، وہاں پہ باقی مقاصد ان کے ہیں، وہاں ایک مسئلہ یہ، اور کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کو اپنی شرائط پر گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرنا ہے۔ وہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کر لے۔ پیچھے رہ جائیں گے چند ممالک، ترکی کا مسئلہ ذرا سا باقی ممالک سے مختلف ہے، لیکن اس وقت جن مسلمان ملکوں کے اندر فوجیں کمزور ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے ان لوگوں نے وہاں داعش اور اس طرح کی تنظیموں کو فنڈڈ کر کے، اور خود آن ریکارڈ ہے، یعنی ہنری کسنگر مسز کلنٹن یہ بات کہہ چکی ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ وہابی برانڈ آف اسلام یا داعش کی تخلیق میں امریکہ کا جو رول ہے وہ خود کہہ چکی ہیں۔ یہی ٹرمپ اپنی جب کمپین تھی ان کی انتخابات کی، اس وقت یہ امریکی باراک اوباما پر کہتے تھے کہ تم لوگوں نے داعش جو ہے وہ بنائی ہے، تو وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ داعش انہوں نے بنائی ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی اب داعش جو ہے اس کو نئے سرے سے آرگنائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ داعش کے افراد جو یہاں پاکستان سے گئے تھے یا اپنا افغانستان سے گئے تھے، چونکہ اب وہاں پہ بیکار ہو گئے ہیں، یا ان کو یمن بھیجا گیا ہے یا باقی جگہ پہ ان کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے، لیکن جو ان علاقوں کے گئے تھے ان کو یہاں ظاہر ہے کہ انہوں نے پاکستان کو لے کے اس وقت یعنی سوچنے کی بات ہے کہ آخر پاکستان کیا، یہ جو پاکستان نئے بلاک کی طرف جا رہا ہے، امریکہ کے بلاک کو جو ہے وہ ترک کر رہا ہے، تو اس وقت پاکستان کو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسی بلاک میں باقی رہے اور پاکستان ان کی ڈکٹیشن پہ اور ان کی جو ہے وہ تنہاؤں پہ گزارا کرتے رہے۔ لیکن ظاہر ہے کہتے ہیں نا جبر تاریخ کہہ لیں آپ اس کو، یا حالات کی سنگینی اور حالات کا جبر کہہ لیں، اب ممکن نہیں رہا پاکستان کے لیے کہ اس امریکہ کی غلامی سے آخر کار پاکستان کو نکلنا ہے۔ اور یہ جو اس وقت تبدیلی آ رہی ہے اس کے پیچھے یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ میرا خیال ہے اگر ہم اپنے عوام کو ایجوکیٹ کریں اور ہمارے عوام اصل ایشوز کو سمجھ جائیں تو پھر اس کے بعد ہم پاکستان کے عوام کی قوت اور پاکستان کی فوج کی قوت یہ مل کر، اور پاکستان کے سیاسی لوگ بھی جتنا اس سلسلے میں ہم آہنگ ہو سکتے ہیں، تو ہم دنیا کے سامنے ہم کسی ایک جگہ سے ریٹریٹ کریں گے تو آپ یاد رکھیے وہ ہمیں کہیں نہیں کھڑا ہونے دیں گے۔ ہم اسرائیل کے مسئلے پہ پیچھے ہٹ جائیں، ہم سی پیک کے مسئلے پہ پیچھے ہٹ جائیں، یا ہم کشمیر کے مسئلے پہ پیچھے آ جائیں، آخر کار ایک کے بعد دوسرے محاذ سے وہ ہمیں پیچھے کرنے کی کوشش کریں۔ ہم آپ کو آج اس لیے یہ تکلیف دی ہے کہ اس سچویشن میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں اور لوگوں تک جو ہے وہ پاکستان کا جو اصل موقف ہے وہ بھی پہنچائیں۔ پاکستان اگر سر جھکا دیتا ہے موجودہ صورتحال پہ، واحد عالم اسلام کی ایک ایٹمی اور جوہری ریاست ہے، 22 کروڑ عوام، غیرت مند عوام کا نقطہ اپنا ملک ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے جو ہے وہ بانی بابائے قوم ہیں، ان کے نظریات کے سامنے پاکستان کی قوم جیسے وہ احترام سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس صورتحال میں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ پیغام دینا ہے دنیا کو اور پاکستان کو بھی، اور حکومت سے بھی کہنا ہے۔ پاکستان کی اسمبلیاں جو بات کر چکی ہیں وہاں پر بھی بات، یہ پاکستان کی وزارت خارجہ بھی ایسے ہی یعنی مبہم قسم کا نظریات پیش کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے کھل کے کہنا چاہیے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے پہ قائم ہیں۔